السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے. آمین یا رب العالمین. بچوں، ہم پروفیٹ کی اسٹوری سن رہے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے. تو سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بچوں، ہم نے پڑھا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. اب کیا ہوا کہ جب داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت عطا کی. حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ بہت عقل مند تھے، بہت سمجھدار تھے، بہت عقل مندی کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل پہ حکومت کی. وہ بہت زیادہ عدل و انصاف والے بھی تھے. اگر کوئی ان کے پاس مقدمہ آتا یا کیس آتا تو اس کا وہ فیصلہ جو ہے وہ بہت ہی سچائی کے ساتھ کرتے تھے، حق کے ساتھ کرتے تھے اس کا فیصلہ نا، کیونکہ وہ سمجھ جایا کرتے تھے فیصلے کی حقیقت کو کہ یہ کیا مقدمہ ہے یا کیا کیس ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے معجزات سے بھی نوازا تھا اور اس میں پرندوں کی بولیاں تھیں، مختلف جانوروں کی بولیاں تھیں. آپ نہ صرف مختلف مخلوقات کی بولیاں جو تھے وہ سمجھ جایا کرتے تھے بلکہ ان کو اپنی بات سمجھانے کی طاقت بھی رکھتے تھے. اچھا بچوں، آپ کی حکومت صرف یہ نہیں تھا کہ بھئی صرف انسانوں پر حکومت کر رہے ہیں، بلکہ آپ کی حکومت جنوں پر، انسانوں پر، جانوروں پر، حیوانوں پر، ان سب پر آپ کی حکومت تھی. یہ سب آپ کے تابع تھے. ٹھیک ہے، انڈر کنٹرول جسے کہتے ہیں نا، یہ سب ان سب پہ آپ کا کنٹرول تھا. اچھا، اس حکومت کی وجہ سے آپ کے اندر بالکل بھی یعنی کوئی پراؤڈنس نہیں تھی، کوئی غرور نہیں تھا، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر گزار بندے تھے. آپ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سبق میں پڑھا تھا نا کہ فرعون جو تھا وہ بہت زیادہ پراؤڈ ہو گیا تھا. اتنی سی اس کی حکومت تھی اور پھر بھی وہ اتنا پراؤڈ تھا کہ وہ اپنے آپ کو رب کہنے لگا تھا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے. آپ دعا کرتے تھے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسانات تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر ادا کر سکوں اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کروں کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دے. یعنی نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ میں ایسے کام کروں کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے، میں اتنے اچھے نیک کام کروں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. اچھا، سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کے، جیسے میں نے بتایا کہ جن بھی ان کے کنٹرول میں تھے، تو جن جو تھے وہ ان کا ہر حکم مانتے تھے، ان کا کہنا مانتے تھے. وہ جو کام ان سے کہا کرتے تھے وہ جن کیا کرتے تھے. لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تھا نا ان کا کہنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو وہ اس کو قید کر دیا کرتے تھے اور زنجیروں سے جکڑ دیا کرتے تھے، اسے سزا دی جاتی تھی. تو جن جو تھے وہ مختلف قسم کی عمارتیں بناتے تھے، قلعے بناتے تھے اور جناب محلات تعمیر کرتے تھے اور بڑے بڑے حوض بناتے تھے. اس کے علاوہ دیگیں بناتے تھے. دیگیں سمجھتے ہیں؟ دیگیں یعنی بڑی بڑی پتیلیاں جس میں کھانا بنتا ہے نا، وہ بہت بڑی بڑی سی وہ بنایا کرتے تھے اور اس میں غریبوں کے لیے کھانا پکتا تھا اور مختلف جانوروں کو بھی وہ کھانا دیا جاتا تھا. اس طریقے سے کیا ہوتا تھا کہ وہ سمندر کے اندر ڈبکی لگا کے نا، یعنی ڈائیو کر کے سمندر کے اندر جن جو تھے وہ قیمتی پتھر، موتی، یہ سب بھی نکال لایا کرتے تھے نا. تو یہ جنات کے جو تھے نا وہ کام تھے. اس طریقے سے سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر تھا نا، یعنی جو ان کی فوج تھی یا آرمی تھی، یہ ایک بہت بڑا لشکر تھا. اس میں یعنی بہت سارے، یعنی کہ اس میں جاندار بھی تھے، انسان بھی تھے، جنات بھی تھے اور بہت ساری یعنی کہ جو چیزیں ضرورت کی تھی نا وہ سب موجود تھی. ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ کا لشکر میدان سے گزر رہا تھا جناب. اب وہاں سے چونٹیاں جو ہے نا وہ گزر رہی تھی. چونٹی کی جو ملکہ تھی نا، چونٹیوں کی جو ملکہ تھی، اس نے جب یہ دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے تو اس نے فوراً دوسری چونٹیوں سے کہا کہ تم لوگ فوراً اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، یہ نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ تمہیں کچل ڈالے اور خبر بھی نہ ہو. جب سلیمان علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی نا، اس کی بات انہوں نے سنی تو وہ ہنس پڑے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. کیوں شکر ادا کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دی بات چوٹی کی، یعنی انہیں چوٹی کی بات جو تھی وہ آرام سے سمجھ میں آ گئی. اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کیونکہ یہ طاقت انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی نا، اس لیے. اچھا، ان کے لشکر میں نا ایک پرندہ تھا، یعنی ایک برڈ جسے کہتے ہیں وائلڈ برڈ تھی، ہدہد. ٹھیک ہے نا. اس کی نا ایک ڈیوٹی تھی کہ لشکر میں جہاں سفر کے دوران کہیں پانی کی ضرورت محسوس ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیت سے اندازہ کر کے نا وہ بتا دیتا تھا کہ کہاں اور کتنی کھدائی تک پانی مل سکتا ہے، یعنی پانی کہاں ملے گا یہ وہ بتا دیا کرتا تھا. اور اس کے بتانے پر فوج جو تھی وہ وہاں سے کھدائی کرتی تھی اور وہاں سے پانی نکل آتا تھا اور سب پی لیا کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا، بلایا اسے تو معلوم ہوا کہ بھئی وہ تو موجود ہی نہیں ہے.
انہوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، حدود نظر نہیں آ رہا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ اور اگر وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے سزا دوں گا جب تک کہ وہ میرے سامنے کوئی دلیل نہ لے آئے. یعنی بھائی اس کی تو ڈیوٹی تھی نا کہ بھائی اس کو موجود رہنا تھا. اب وہ پانی کو دیکھتا تھا. اب انہوں نے جب دیکھا کہ وہ ڈیوٹی پہ موجود ہی نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ڈیوٹی پر نہیں ہے، یا تو وہ مجھے ریزن دے کہ بھائی میں اس وجہ سے ڈیوٹی پہ نہیں تھا، یا پھر میں اسے سزا دوں گا. اب کیا ہوا کہ جب حدود آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا وجہ تھی، تم کیوں نہیں تھے اس کام پہ، موجود کیوں نہیں تھے؟ تو اس نے کہا کہ وہ یمن گیا تھا. وہاں اس نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے اور جو لوگ ہیں نا وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی، سن کی. تو سلیمان علیہ السلام نے نا ملکہ سبا، یعنی کہ جو یمن کی ملکہ تھی، اس کا نام تھا بلقیس، ٹھیک ہے نا. تو سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط بھجوایا اسی حدود کے ہاتھوں. تو اس میں انہوں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو ایک رب کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں. یعنی انہوں نے فوراً ان کو دعوت کی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اور پھر ان سے کہا کہ وہ سرکشی کی مرتکب نہ ہوں، یعنی کوئی کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہ کریں اور مسلمان بن کر ان کے پاس آ جائیں. حدود یہ خط لے کر جب ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا تو اس نے خط جو ہے وہ اپنے وزیروں اور مشیروں کو طلب کیا اور ان کے سامنے پڑھا. تو ان سے مشورہ بھی اس نے مانگا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے مجھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو بڑی زبردست قوت اور طاقت کے مالک ہیں اور آپ جو ہے نا سلیمان سے ڈرے نہیں اور ہم اس سے جنگ کر سکتے ہیں. لیکن ملکہ بلقیس جو تھی نا وہ بہت زیادہ عقل مند عورت تھی اور سمجھدار عورت تھی. ان کو معلوم ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ بہت بڑی فوج ہے ان کی اور اس کا مقابلہ جو ہے نا وہ ہم نہیں کر سکتے. تو انہوں نے سوچا کہ میں سلیمان علیہ السلام کو جو ہے نا چند یعنی کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی قیمتی گفٹ بھیجتی ہوں، ٹھیک ہے نا. اور پھر بھیج کے دیکھتی ہوں کہ بھئی وہ کیا جواب، جن کے ذریعے بھیجوں گی نا تو دیکھتی ہوں کیا جواب لے کے آتے ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ بھئی ہم بہت اچھے اچھے گفٹ دیں گے، جیسے کہ بادشاہوں کو دیتے ہیں نا، لوگ دیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو ملکہ بلقیس نے بھی یہ سوچا کہ بھئی ہم گفٹ دے دیں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے نا وہ ہم پر جو ہے نا وہ حملہ نہیں کریں گے اور ہم آرام سے رہیں گے. لیکن جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ کے جو آدمی تھے وہ گفٹ لے کے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے تحائف جو ہے نا وہ واپس لے جاؤ. یاد رکھو کہ اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو ہم تمہارے مقابلے میں ایک ایسا عظیم لشکر لائیں گے جس کے ساتھ لڑنے کی تمہیں طاقت نہیں ہوگی. اور اس جواب کے بعد انہوں نے اطاعت قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آیا، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کا لشکر تو بہت بڑا ہے اور وہ حیران بھی تھے اس کو دیکھ کے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم اطاعت کر لیتے ہیں. اب ملکہ بلقیس جو تھی اس نے یہ سوچا کہ بھئی میں اب جاتی ہوں وہاں پر اور میں مسلمان ہو جاتی ہوں. تو کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات پتہ چل گئی کہ بھئی ملکہ بلقیس جو ہیں وہ آ رہی ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ان کا تخت یہاں لے آئے، ٹھیک ہے نا، ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ یہاں لے کے آ جائے. تو ایک بہت طاقتور جن تھا، کہنے لگا جناب آپ کی اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا، یعنی اگر آپ اٹھیں گے بھی نہیں، کھڑے بھی نہیں ہوں گے، اور میں وہ تخت لے آؤں گا. پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، یعنی علم والا شخص تھا، وہ یعنی بس آنکھ جھپکیں گے، پلک جھپکیں گے اور حاضر ہو جائے گا. اور واقعی اس نے ایسا کیا، ایک دم آنکھ جھپکی ہے اور تخت آ گیا ہے بلقیس ملکہ کا. اب کیا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ بھئی اس کے اندر نا کچھ چینجز کر دیں، یعنی تھوڑا سا اس کو بدل دیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ ملکہ کا امتحان لیتے ہیں کہ وہ اس کو پہچان بھی سکتی ہیں کہ نہیں. تو جب بلقیس ملکہ وہاں پہنچی تو ان سے پوچھا کہ کیا یہ آپ ہی کا تخت ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو گویا وہی ہے اور ہمیں تو آپ کی شان اور عظمت کا پہلے ہی علم ہو گیا تھا، اس لیے ہم فرما بردار بن کر حاضر ہوئے ہیں، یعنی مسلمان بن کے حاضر ہوئے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اور بھی اس طرح کیا بچوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا جنات کو حکم دیا کہ ایک عمارت بنائے شیشے کی، بالکل صاف شفاف عمارت نا، محل تعمیر کریں. تو جنات نے ایک بہت خوبصورت محل تعمیر کیا شیشے کا، اور اس کے نیچے نا پانی بہتا تھا اور پانی پر شیشے کا فرش تھا. اس پانی میں مچھلیاں بھی تھیں اور دوسرے آبی جانور بھی تھے. تو جب ملکہ بلقیس پہنچی نا محل میں تو وہ سمجھی کہ بھئی یہ تو نا فرش جیسے شیشے کا تھا، ان کو لگا کہ یہ پانی ہے. تو انہوں نے فوراً اپنے کپڑے کو اٹھایا کہ جیسے میں چلوں پانی کے اوپر. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ تجھے غلطی لگی ہے، یہ تو شیشے سے بنی ہوئی عمارت ہے. بلقیس ملکہ جو تھیں وہ اپنی یعنی کہ نا انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا، یعنی انہوں نے اعتراف کیا کہ میں یہ اس بات سمجھ نہیں سکی، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. کہنے لگی کہ میرے رب، میں نے شرک میں مبتلا رہ کر اپنی جان پر ظلم کیا،
اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں اور اسلام لاتی ہوں. تو انہوں نے سورج کی عبادت کرنے سے توبہ کر لی اور پھر ان کی شادی جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہو گئی. سلیمان علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بیت المقدس ہے نا اس کو انہوں نے دوبارہ بنایا، چونکہ ان کے جد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کم 1000 ایئر پہلے بنایا تھا، اور ان کی عمر تقریباً 50 ایئرس تھی یا اس سے کچھ زیادہ ہی ہوگی. تو ان کا نا کرسی پہ بیٹھے بیٹھے ان کا انتقال ہو گیا. ہوا کچھ یوں کہ جنات کو انہوں نے کام کرنے کا حکم دیا کہ بھئی یہ تم کام کرو، کوئی عمارت وغیرہ بنانے کا انہوں نے کہا جنات سے. تو وہ اپنا عصا پر ٹیک لگا کر اور کرسی پر بیٹھ کے ان کے کام کو دیکھنے لگے، یعنی ان کی نگرانی کرنے لگے. تو کیا ہوا کہ پھر ان کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ کرسی پر بیٹھے رہے اس عصا کے سہارے. جنات کو یہی خیال رہا کہ بھئی وہ زندہ ہے اور وہ اپنا کام کرتے رہے. جنات نا انہیں یہی لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ان کی نگرانی کر رہے ہیں. لیکن کیا ہوا کہ اس عصا پر یا اس لکڑی پر ایک گھن یا دیمک جسے کہتے ہیں نا دیمک، وہ لگ گئی اور وہ اس کو آہستہ آہستہ اس نے لکڑی کو کھانا شروع کر دیا. دیمک نے، ٹھیک ہے، دیمک نے لکڑی کو کھانا شروع کر دیا. 1 سال بعد جو ہے وہ دیمک پورا یعنی وہ لکڑی کھا گئی اور عصا جو تھا وہ گر پڑا. تو آپ کا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک بھی گر پڑا اور پھر جنات کو پتہ چلا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے. بچوں آج جو ہم نے سبق حضرت سلیمان علیہ السلام کا پڑھا تو اس سے ہم نے نا کیا سیکھا؟ اس سے ہم نے ایک جو بہت اہم بات سیکھی ہے، ایک تو یہ کہ ہمیں جو بھی نعمت ملے ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں کوئی بھی ہو، چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور پھر دوسری چیز یہ کہ ہم نے ایسا کام کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہم ایسا کام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے نا تو پتہ کیا ہوگا؟ جب ہم جنت میں جائیں گے نا تو کس کس کو شوق ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا؟ جنت میں جب ہم جائیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے وہاں پہ. تو ہم نے اچھے اچھے کام کرنے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کو جنت میں جا کے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں. ٹھیک ہے، چلیں بس اب ہم یہیں اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.